اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کی فضیلت۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ آج یکم شعبان ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کا نام شعبان اس لیے رکھا ہے کہ اس میں نیکیاں عام کر دی جاتی ہیں، حسنات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے محلات سستی قیمت اور بآسانی عمل سے حاصل ہو جاتے ہیں، بس عبادت کر کے انہیں خرید لو۔ شیطان نے برائیوں کو تمہارے لیے پسندیدہ بنا لیا ہے، تم گمراہی، نافرمانی اور سرکشی میں پڑے ہوئے ہو، شیطان کی بدی اور برائیوں کی طرف متوجہ ہو اور شعبان کی خوبیوں اور اچھائیوں سے منہ موڑے ہوئے ہو، جبکہ خدا کی طرف سے حسنات اور خیرات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، جو شخص اس مہینے میں روزہ رکھے تو جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان میں ایک روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کے لیے 70 نیکیاں رکھے گا اور ہر نیکی 1 سال کی عبادت کے برابر ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے روزے افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا ماہ رمضان کی تعظیم میں شعبان کے روزے۔ ایک اور روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شعبان کا بہترین عمل کیا ہے؟ امام نے فرمایا صدقہ اور استغفار۔ جو شخص ماہ شعبان میں صدقہ دے پس خدا اس صدقے میں اس طرح اضافہ کرتا ہے جیسے تم لوگ اونٹ کے بچے کو پال کر عظیم اونٹ بنا دیتے ہو، چنانچہ یہ صدقہ قیامت کے دن احد پہاڑ کی مثل بڑھ چکا ہوگا۔ ایک اور روایت کے مطابق امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اپنے پدر بزرگوار حسین ابن علی سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی امیر المومنین سے سنا، جو شخص محبت رسول اور تقرب خدا کے لیے شعبان میں روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا تقرب عطا کرے گا، قیامت کے دن اس کی عزت اور حرمت ملے گی اور جنت اسے کے لیے واجب ہو جائے گی۔ آیت اللہ سید علی آقا قاضی ماہ شعبان کے ہر جمعے کو زیارت جامعہ کبیر پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے۔ ماہ شعبان کے آخری 3 روزے رکھنے کی فضیلت۔ اگر کوئی شخص ماہ شعبان میں آخری 3 روزے رکھے اور اپنے ان روزوں کو ماہ مبارک رمضان سے ملا دیں تو اللہ تعالیٰ اسے مسلسل 2 ماہ روزے رکھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔